الله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويغفر المستغفرين ويلق ملوكا ويستخلف آخرين، والصلاة والسلام على رسوله الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين وأرواحنا لتراب مقدمة الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى والسفينة النجاة. صلوات بھیجو. عزاداران شہید الشہداء، ایام ماہ محرم الحرام اور اسی کے سلسلے کی ایک مجلس ہے. خداوند متعال نے توفیق عطا فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور بہرحال ایک نوکری جو ہے وہ ادا کی جائے. مولانا صاحب نے ماشاءاللہ بہترین جو ہے وہ آرائش آپ کے اذہان عالی میں منتقل کی ہے، اور بہت ہی خوبصورت موضوع توحید کا موضوع کہ جس کے لیے پروردگار نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، وہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ ہی ہے. اور اسی ایک کلمے کی بقا کے لیے امام حسین علیہ السلام کربلا ہے. اسی ایک کلمے کو بلند رکھنا ہے، اسی لا الہ الا اللہ کو قائم کرنا ہے. لیکن کیونکہ پروردگار نے خود سسٹم ایسا بنایا ہے، اب خدا کے سسٹم سے تو باہر نہیں جا سکتے. خدا نے کہا ہے کہ کائنات میری ہے، بنائی میں نے ہے، لیکن اب اگر تمہیں مجھ تک آنا ہے تو در یہی ہے. آنا در یہی ہے. زیارت جامع کبیرہ میں پڑھتے ہیں، باقی دعاؤں میں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں کہ باب اللہ، اللہ کا دروازہ یہی ہے. خدا یقیناً محتاج نہیں ہے. آپ مولانا صاحب نے اس بات کو بہت بہترین خوبصورت طریقے سے قرآن کی آیتوں کے ذریعے سے آپ کے اوپر واضح کیا. خدا کسی کا محتاج، وہ خدا ہی نہیں جو محتاج ہو. خدا اگر محتاج ہو جائے تو وہ خدا نہیں ہے. وہ خدا ہی نہیں کہ جو کسی جگہ پہ آئے، کسی زمان میں ہو، کسی مکان میں ہو، وہ خدا نہیں ہے. خدا خالق ہے. کل میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس کے اندر کہ خدا نہیں سما سکتا اپنی مخلوق کے ذہنوں کے اندر بھی. نہ وہ خدا نہیں ہے. جانے محترم، خدا وہی ہے کہ باقی ساری چیزیں اس میں سمانے کی کوشش کریں. خدا اسے کہتے ہیں. وہ ایسا ہے کہ وہ لیسا کا مثل ہی ہے، کوئی اس کا محتاج نہ کوئی اس کی مثال نہیں ہے. لیکن وہ ہر جگہ بھی ہے. نہ وہ حدیث کی روایت کی روشنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. میں خلافت کی سنگری نہیں ہے. کیا ہے کہ وہ ہر چیز کے ساتھ ایسے ہے کہ جو اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، اور ہر چیز سے دور بھی ایسے ہے کہ جیسے اس سے کوئی دور نہیں ہے. وہ ہر جگہ ہے. یہی تو اس کی خوبی ہے. اور وہ خدا نہ ہو، آپ بولیں کہ یہ جگہ خدا کی نہیں ہے، یہ جگہ خدا، پھر اس کا مطلب ہے پھر کوئی اور خدا ہے. ساری جنگ ہی بشریت میں یہی ہے، لا الہ الا اللہ. اللہ نے جو شیطان کو موقع دیا تو شیطان نے کیا کرنا ہے؟ شیطان نے اصل میں لا الہ الا اللہ سے دور کرنا ہے. اس نے پوری کوشش کی، لیکن کیا کرے، شیطان بھی رحمان کا ہے.
شیطان بھی جو ہے وہ ہے تو رحمان کا. اب جتنی بھی طاقت لگا لے تو اس نے بھی اپنے اتنے ہی بندوں کو بھیجا. یہ اپنی پوری طاقت لگاتا رہے تاریخ میں بشریت کی, تو یہاں بھی اللہ کے نمائندے آتے رہے. اس نے اپنی پوری طاقت لگانی تھی, ہر نبی کے دور میں لگاتا رہا یہاں تک کہ جب آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی جب آئے, اللہ نے ان کو نبوت دی اور انسانیت اور بشریت کی بقا اور خیر البشر معلم البشر بنا کے بھیجا. تو شیطان نے چیخ ماری ہے, شیطان نے بولا کہ اب یہ مشکل ہے, لیکن بہرحال اس کے پاس موقع تھا. اب اس نے پوری طاقت لگائی کسی طریقے سے رسول کا پیغام روکے, اور اپنی پوری طاقت کے ساتھ جو ہے وہ مکہ کے مشرکین کے ساتھ پلاننگ بھی بنائی, اور پوری پلاننگ تیار کی کہ رات کو رسول کو مار دیا جائے, رات کو رسول کے گھر میں سوتے ہوئے رسول کو مار دیا جائے. اب سب ڈرتے تھے. کیوں ڈرتے تھے؟ کیونکہ بنی ہاشم بڑا مضبوط قبیلہ تھا کہ اب کوئی ان سے ٹکر لے تو کہا ہر قبیلوں سے, جتنے بھی قبیلے دوسرے تھے, ہر قبیلے سے ایک ایک فرد جمع کرو اور مل کر رسول کو ختم کرو, تاکہ کل کو بنی ہاشم سب کے مقابلے میں تو نہیں آئے گا. وہ اب یہ پلانر کون ہے؟ شیطان ہے پلانر. پلان ایگزیکیوٹ کراتا ہے, خود نہیں کرتا, یاد رکھیے گا. شیطان کا کام پلان دینا ہے, ایگزیکیوشن کون کرتا ہے؟ لوگ کرتے ہیں جو اس کو فالو کرتے ہیں. وہی ہو رہا ہے آج بھی دنیا کے اندر, یہی ہو رہا ہے. پلانر وہی ہے اپنی شیطانی کاموں کا, وسوسے ڈالتا ہے انسان کو گمراہ کرنے کے لیے. کرتا کون ہے؟ شیطان کرتا ہے. قیامت والے دن آپ کہیں گے یہ شیطان نے ہمیں کام کرایا تھا پروردگار, وہ تو بولے گا میں نے تھوڑی کرایا تھا, خود کیا انہوں نے. اس کا تو کام یہی ہے, فرعون کو دریائے نیل کے اس راستے میں ڈال دے جسے موسیٰ اپنی عصا سے خشک کر رہے ہیں, اور اسی میں آخری وقت تک ڈال دے اور پھر دریا ختم ہو جائے. فرعون کو اتنا پش کیا, اتنا دھکے دیا کہ اس کو پتا ہے کہ یہ تو حضرت موسیٰ نے بنایا راستہ, وہ راستہ بند بھی ہو جائے گا, پانی پھر آ جائے گا. پانی آ گیا, فرعون کیا ہے؟ ختم, ڈوب گیا. شیطان نہیں چھوڑتا, اس کی کسی سے دوستی نہیں ہے. اس کا اصل کام یہ ہے اللہ کے ہادی کے مقابلے میں آؤ. اللہ کے مقابلے میں شیطان نہیں آ سکتا. ادھر اسے پتا ہے کہ رحمان خالق ہے, میرا بھی خالق وہی ہے. وہ تو کیا کرے؟ جن نمائندوں کو بھیج رہا اس کے مقابلے میں بھیجو, خود بھی آؤ لے کے بھی آؤ لوگوں کو. یہی کیا اس نے. یہ سارے قبیلے جمع ہوئے اور آ کر مدینہ مکہ رسول کے گھر آ گئے. اب انہوں نے پوری طاقت لگائی کہ رسول کو آج رات کو ختم کر دیا جائے, مگر اب کیا کریں؟ اللہ نے نبوت کو بچانے کے لیے ولایت کو سلایا ہوا تھا. اللہ نے ولایت, میری نظام الہی ہے. نبوت میں ولایت ضم ہوئی کہ دشمن پہچان نہیں پایا کہ کون سو رہا ہے. یہی تو خوبی ہے اللہ کے نظام کی خوبی. یہی مسئلہ چلتا آیا. اسلام اپنی ابتدا سے جنگیں لڑتا بہرحال ایک مقام پر آ گیا. اب یہاں رسول جا رہے ہیں, اب شیطان پھر اپنی پلاننگ لی ہے کہ رسول چلے جائیں گے, پھر ہم کچھ نہ کچھ کر دیں گے. لیکن اللہ نے غدیر قوم کے میدان میں نیا سسٹم, اللہ کے لیے نیا نہیں تھا, سسٹم وہی تھا, اس کو ایک نئی فارم میں, ایک نئی چیز میں دنیا کو قیامت تک دے دیا کہ ایک نیا تمہیں ہم نظام دے رہے ہیں, ایک نیا تمہیں سسٹم دے رہے ہیں. کیا ہے وہ؟ امامت کا سسٹم دے رہے ہیں. مولا علی, میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. اب یہ مولا کے مہینے بہرحال آپ کچھ بھی کرتے ہیں, جو آپ کا دل چاہے کرے اور جتنا دل چاہے. اگر آپ مولا کے مہینے دوست کے رکھتے ہیں تو بھائی دوستی مان لو یار, دوستی مان لو, اس میں اعتراض کی بات ہے. جو اب جتنی ظرفیت, جیسے مولانا صاحب نے عرض کیا کہ جتنی ظرفیت ہوتی ہے اتنا انسان بلند ہوتا چلا جاتا ہے. جتنی ولایت قبول کرتے رہیں گے اتنی پرواز بڑھتی چلی جائے گی. ابھی آپ کی اپنی قسمت ہے, آپ کا اپنا ظرف کتنا بڑا ہے. اب آپ مولا کو دوست مان رہے ہیں یا مولا کو اللہ کا ولی مان رہے ہیں, یہ آپ کا اپنا ظرف ہے. خوب یہ معاملہ چلتا رہا. یہاں شیطان نے پھر پوری طاقتیں لگائیں,
سسٹم کو خراب کرنے کے لیے. بہرحال میں ان ساری چیزوں سے گزرتا ہوا آگے کی طرف، کیونکہ آپ ساری باتیں جانتے ہیں. اب اس نے کیا کیا کہ 50 سال گزرے رسول کو گئے ہوئے، صرف 50 سال اس نے ایسا کام کیا کہ اسی سسٹم کے اندر آ گیا. وہ جو ممبر رسول ہے اسی پر ایسے شخص کو بٹھا دیا کہ یہ شیطان کے آخری کارڈ تھے جسے آپ کہہ رہے ہیں. اس نے اپنی پوری طاقت لگا لی. کیا کرے؟ ایسے شخص کو لے آئے کہ جو حلال کو حرام کر دے، حرام کو حلال کر دے. ایسی جگہ پر یعنی پوری طاقت لگائی. صرف شخص نہیں ہے، ذہن محترم سے یاد رکھیے گا، کربلا 2 نظاموں کی جنگ ہے. 2 نظاموں کی جنگ ہے، 2 سسٹم کا کولیشن ہے، ٹکراؤ ہے کربلا. یہاں وہ سسٹم ہے کہ جو فرعون، شداد، قارون، ہارون جتنے بھی تھے، نمرود، وہ سب کا بھی تو کوئی نہ کوئی سسٹم چلتا ہوا آ رہا تھا نا. یہاں کون آیا کربلا میں؟ السلام علیکہ یا وارث آدم صفت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ. یہ موسیٰ کا وارث ہے، یہ عیسیٰ کا وارث ہے، یہ آخری کا وارث ہے. وہ ادھر بھی ادھر بھی وراثت آ رہی ہے. اب جب ٹکراؤ ہوگا تو یہ الہی نظام کا طاغوتی نظام سے ٹکراؤ ہو رہا ہے. یہ کربلا داستان نہیں ہے، یہ تو شہزادوں کی جنگ نہیں ہے. حسین کہاں، دوسرے کہاں. خود امام فرماتے ہیں میرے جیسا تیرے جیسی کی بیعت کرے گا. مثلی تکبیر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد، مرد آباد، مرد آباد. مدد حق ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہاں شخصیتیں نہیں ہیں، یہاں نظام ہے. کیوں؟ کیونکہ امام اللہ کا نمائندہ ہے، لوگوں نے انتخاب نہیں کیا اسے. یہ وہ ہے کہ جو رحمت موصولہ ہے، یہ وہ ہے جس کے فیض کی وجہ سے کائنات اپنی نعمتوں کو حاصل کر رہی ہے. ہواؤں اسی کے وجود کی برکت کی وجہ سے ہے. امام ہے. یہی تو وجہ تھی کہ امام نے کہا اپنے اصحاب کو کہ آپ چلے جائیں، ان کی جنگ میرے سے ہے، مجھے آپ سے کوئی شکوہ بھی نہیں، گلہ بھی نہیں، سب آپ کو مقام دیتے ہیں، کوئی چھوڑ کے نہیں گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے تھے حیات، زندگی امام ہے، زندگی امام ہے. وہ سسٹم پہچان گئے تھے، وہ نظام کو پہچان گئے تھے کہ یہی ہے جو اس کے قریب آ کر اگر راکھ بھی ہو جائے، خاک بھی ہو جائے، وہ مرتا نہیں، وہ قیامت تک زندہ رہے گا. اور اسی وجہ سے آپ ہر نماز کے بعد بھی السلام علیکم یا اصحاب الحسین ادا کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ امام کے گرد جو آیا وہ جاویداں ہو گیا. جاویداں ہے. دشمن سمجھا میں نے گردنیں کاٹ دی، میں نے بدنوں کو پامال کر دیا. یہاں کوئی پامال نہیں ہوا. یہاں گھوڑوں کی ٹاپیں خود پامال ہو گئی، یہاں تیر سینوں میں جکڑ گئے، یہاں گردنیں تیز دھاروں کو کند کر گئی. یہاں خیمے نہیں جلے، ان جلتے ہوئے خیموں نے قیامت تک کی بشریت کو روشنی دکھا رہے ہیں. تو یہ ہے کربلا کا عزیزان محترم. کربلا کو سمجھنے کی کوشش کریں. ہم نے اس کو فرقوں میں بانٹ دیا ہے، سنی شیعوں کے اندر بھی پتہ نہیں کیا کیا فرقے ہو گئے. اب تو ہر جگہ جاؤ نئی داستان شروع ہو جاتی ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے دشمن یہ جو مکتب ہے یہی ہے جو کہ دنیا کو آخری سے جوڑے گا. یہی وہ مکتب ہے، یہی وہ مجلس ہے، یہی وہ عزاداری ہے جہاں سے اٹھنے والا اس آخری کا سپاہی بنے گا. اسی کو خراب کر دو، اس کو ایسا کر دو اس میں سنی نہ آئے، اس میں دوسرے فرقے کے لوگ نہ آئے. کیوں؟ بھائی ہم تو نہیں جاتے، پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں. اور خود ان کے اپنے اندر وہ حالت کر دو تو یہ پورے محرم میں ایک دوسرے سے لڑتے رہیں. سمجھنے کی کوشش کریں. کربلا دشمن سمجھ گیا، ہم نہیں سمجھے آج تک. کیوں انہوں نے اتنی طاقت لگائی؟ اتنا خرچہ کیوں ہے؟ کیوں خاص طور پر پنجاب میں سب سے زیادہ ہے؟ کیوں ہے؟ کیوں عجیب عجیب سے لوگ جو ہیں وہ آ کر عجیب عجیب سی باتیں کرتے ہیں؟
کیوں؟ میرے پاس ٹائم نہیں ہے اتنا کہ میں ان لوگوں کے لیے باتیں کروں. میرے پاس دنیاوی موضوع اور ایک عالمی موضوع زیادہ ہوتے ہیں. میں تو ویسے بھی کسی کو نہ ہمیں دینا چاہیے. کسی کو کسی چیز کی اہمیت کو ختم کرنا ہو نا, اس کو اگنور کر دیا گیا. تو توجہ ہی نہ دے. اب تو ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ ہم یوسف زہرا کا انتظار کر رہے ہیں. ہم عالمی طاقت ہیں. اب دنیا کی طاغوت کو گھٹنے ٹکا چکے ہیں. اب تو وہ جن کے لیے گمان بھی نہیں تھا لوگوں کو, لوگ پریشان ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ یہ کیسے ہو گیا؟ یہ جلوس کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ عزاداری کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ کیسے ہو گیا؟ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. وہ پردے میں بیٹھا ہوا اپنا انتظام کر رہا ہے. عالمی سینیریو کو دیکھیں آپ, اس آخری کو دیکھیں جس نے مکہ میں آنا ہے. وہ جو آ کر کہے گا یا اہل العالم, میں اس کا فرزند ہوں جسے پیاسا مارا گیا. یہی تو ہے امام. امام اپنا تعارف, اپنا انٹروڈکشن سید الشہداء کی وجہ سے کروائیں گے. کیوں کروائیں گے؟ کیونکہ دنیا امام حسین کو پہچان چکی ہوگی. اگر آج پیغام نہیں جا رہا حسینیت کا, ہمارا قصور ہے. مکتب میں کوئی کمی نہیں, ہم نے اس پیغام کو پہنچانے میں کوتاہی کی ہے. کوئی مسلک کا جنگ نہیں ہے. رسول کا نواسا ہے, صحابی ہے, سیدہ کا لال ہے. اس سب کی مجلس ہے. یہاں پر ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی ایک آئے کوئی سب کو لائے. سب اس طرف پڑھے کہ جو آخری آنے والا ہے وہی نجات دے گا, وہی بقیت اللہ ہے, وہی اللہ کی طرف سے خیر ہے, وہی زمین کا اصلی وارث ہے. جسے خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم زمین کو اصلی وارثوں کی طرف پلٹا دیں گے. اصل وارث وہی ہے, اس کی طرف بڑھے ہیں. اب دو چیزیں ہیں, میں بہرحال بہت تیزی سے, وقت بہت محدود ہے. ایک مجلس پڑھ گیا ہے ماشاءاللہ. ویسے تو مولانا صاحب نے مجلس پوری پڑھ دی تھی, لیکن یہ کہ بہرحال میں بھی چلیں تھوڑی بہت حاضری میں دے دوں آپ کو آگے. عزیزان محترم, دو چیزیں بہت ضروری ہیں معاشرے کے لیے, اس آخری کے لیے. آپ کی ذمہ داری ہے یہ کہ آپ ایک اپنے معاشرے کو اچھا کریں, اپنے اجتماع کو اچھا کریں. آپ کی سوسائٹی اچھی ہو, آپ کا محلہ اچھا ہونا چاہیے, آپس میں لوگ محبت سے ساتھ رہیں. اور دوسری چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ آپ خود ہیں. آپ کا اپنا وجود ہے. خدا کی بارگاہ میں میرے سجدے کتنے طولانی ہیں, خدا کی بارگاہ میں میرا ذکر کتنا ہے, کتنا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں, میرا اخلاق کیا ہے. لوگ مجھ سے ملنا چاہتے ہیں یا لوگ مجھے دیکھ کے گلی موڑ لیتے ہیں. میں کیا ہوں, میں کیسا ہوں, میرا رویہ کیسا ہے, میرا کردار. میں باہر بہت اچھا ہوں, مسجد میں, امام بارگاہ میں, گلی میں, بازار میں گھر میں کیسا ہوں. میں اپنی زوجہ کے ساتھ, میں اپنے ماں باپ کے ساتھ, میں اپنی اولاد کے ساتھ, میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسا ہوں. نظام ایسے ہی بنتے گا نا, ایسے تو نہیں ہے کہ آپ اکیلے ایک جگہ اچھے ہو جائیں. نہیں, ظاہری لباس پہ تو عطر لگا کر خوشبودار ہو جاتا ہے, باطن خوشبودار ہے یا نہیں ہے. باطن کیسا ہے, وہ باطن ہمیں تو نہیں پتا کیسا ہے. مولانا صاحب آپ کو نظر آتا ہوگا تو آتا, ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. اب ہر شخص خود جانتا ہے وہ اندر سے کیسا ہے. آپ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتے. آپ دنیا کے سامنے نظریں چھپا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک کلیہ دے رہا ہوں, انسان وہی ہے جو اپنی خلوت میں ہے. اصل وہی ہے جو اپنی تنہائی میں ہے. کیوں؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, کوئی نہیں دیکھ رہا کسی کو. اب آپ کے سامنے میں بیٹھا ہوں تو میں شاید بڑے ادب سے بیٹھوں گا, کھانا بھی تھوڑا تھوڑا کھاؤں گا, ورنہ لوگ بولے بھی کھانا بہت کھاتا ہے. نماز پڑھ رہا ہوں گا, مجھے احساس ہو کوئی دیکھ رہا ہے, سبحان ربی العلی, لمبا لمبا سجدے پڑھوں گا. کیوں؟ لوگ دیکھ رہے ہیں. تنہائی میں میری نماز کیسی ہے, تنہائی میں خدا کا خوف رکھتا ہوں,
کوئی بچہ بیٹھا ہو، انسان گناہ نہیں کرتا، لیکن اکیلا ہو تو کیا میں خدا کا خوف اس بچے کے برابر بھی نہیں رکھتا؟ خدا قرآن میں کہہ علم یا علم، تم نہیں جانتے خدا تمہیں دیکھ رہا ہے۔ کیمرے لگے ہوئے ہوں آپ کے روڈ پہ، سڑکوں پہ، ایسے یہاں پہ تو اب اتنے نہیں ہے، دوسرے ممالک میں جائیں تو ہر جگہ کیمرے لگے ہیں، آپ نے سیٹ بیلٹ بھی نہیں پہنی آپ کو چلانا ہو جاتا ہے، آپ موبائل یوز کر رہے ہیں آپ کو چلانا ہو جاتا ہے، آپ نے گاڑی کی اسپیڈ تیز کی آپ کو چلانا ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے۔ انسان بڑا مہذب رہتا ہے۔ آپ زیبرا کراسنگ کے علاوہ ان ملکوں میں روڈ بھی کراس نہیں کر سکتے، آپ کو پتہ ہے کیوں؟ چلانا ہو جائے گا۔ ہر آدمی جو یہاں کچرا نہیں پھینک سکتے آپ روڈ پہ، کیوں؟ کیمرے لگے ہوئے۔ کتنا مہذب ہو جاتا ہے آدمی کیمرے لگے ہوئے ہو۔ اور اس کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے وہ جو چالان کاٹ رہا ہے، جو عالم برزخ اور قیامت میں ملے گا، اس کا خوف کوئی نہیں ہے۔ عزیزان محترم، وہ بات یہی ہے کہ انسان جب تک خود ذاتی طور پر صحیح نہ ہو وہ کیسے کمال پیدا کرے گا؟ خوب جس کے اپنے سجدے کمزور ہو۔ آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں، میں نے کتنا لمبا سجدہ کیا آج تک زندگی میں، مگر اتنا میرا حق نہیں بنتا کہ میں اپنے خالق کو تھوڑا طولانی سجدہ کروں۔ کچھ تو انسان کا حق بنتا ہے، اتنی نعمتیں دی اس نے، اتنی مجھے زندگی دی، مجھے حیات دی، سب سے بڑی نعمت مجھے اسلام دیا، میں مسلمان ہوں، اس سے بڑی نعمت ہے۔ پھر مجھے ولایت دی، میں مولا کا ماننے والا، میں اہل بیت سے، رسول سے، اصحاب سے محبت کرنے والا، یہ نعمت نہیں ہے؟ آپ مسلمان نام کے ہوتے اور سارے الٹے کام کر رہے ہوتے، لیکن آپ کو اللہ نے یہ عزاداری نعمت نہیں ہے، یہ فرش عزا نعمت نہیں ہے، نعمت ہے۔ تو کبھی سجدہ کر دوں شکر کا یا نہیں؟ کتنا لمبا سجدہ ہے میرا۔ آیت اللہ قاضی رضوان اللہ طباطبائی کے شاگرد کہتے ہیں کہ میں سوال پوچھنے ان کی خدمت میں گیا، میں نے دیکھا نماز کے بعد سجدے میں ہے، میں کافی دیر کھڑا رہا پھر بھی سجدے میں ہے، کافی وقت گزرتا گیا پھر بھی سجدے میں، میں واپس آ گیا۔ اتنا طولانی سجدہ پروردگار کو خدا خود پسند کرتا ہے سجدے کو، اور ویسے بھی عبادت میں سب سے بہترین جز سجدہ ہی ہے۔ خوب یہ سجدہ میری زندگی میں، اب میں جو سجدے کرتا ہوں میں اپنے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوگا، میں اپنا جیسی سر سجدے میں جاتا بھی ہے تھوڑی جلدی دیر، اور ذہن میرا ویسے بھی، سر تو خالق کو ہے مگر دل صنم کے اوپر جھکا ہوا ہے، دل دنیا میں ہے۔ میں نے ہر شخص ایک الگ عبادت کرتا ہے، کہتا نہیں ہے ہاں، لیکن اس اب آپ خود دیکھ لیں جب میں اللہ اکبر کرتا ہوں تو کیا میں واقعاً اپنے پروردگار کی طرف رہتا ہوں؟ ذہن کہاں ہوتا ہے؟ نماز پڑھ کے میں یہاں چلا جاؤں، میں نے وہاں جانا ہے، موبائل میں کال آ رہی ہوگی، پتہ نہیں کس کی ہوگی، لگتا ہے دنیا کا کاروبار ہم ہی کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے سارا، پریشانیاں میں اتنی ہوتی ہے، اٹھ کے بھی سب سے پہلے موبائل دیکھتے ہیں، نماز کے بعد فوراً سب سے پہلے انسان کیوں دیکھتا ہے؟ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ سم بند ہونی تھی کراچی میں، ویکسینیشن توڑ دیے ویکسینیشن سینٹر، کیوں؟ یہ بند نہ ہو جائے، کہیں رابطہ منقطع ہو جائے گا۔ بھائی اس سے تو رابطہ رکھو، اس کی تو ویکسینیشن لگاؤ۔ اس نے اگر توجہ کو ہٹا دیا تو انسان مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ اس کی توجہ ہے جو خون شریانوں میں دوڑ رہا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ہے کربلا، اور کیا تھا کربلا میں؟ مگر سامنے بھی لوگ نمازیں نہیں پڑھ رہے تھے مگر خدا کی نہیں پڑھ رہے تھے، مگر سامنے جو ہے وہ اللہ اکبر کہا جا رہا تھا، وہ واقعی اللہ اکبر تھا۔ کون تھا اس طرف دین کا اصلی وارث؟ وہ کہ جس کے گھر میں رسالت ہے، وہ جس کے گھروں میں ملائکہ کی آمد و رفت، وہی دین کا وارث ہے۔ اور اگر آج یہ میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے، عزیزان محترم، دوست سے اخلاق سے بات نہ کریں، گھر میں لوگ
تلخ کلامی کریں تو آپ کہاں جائیں گے؟ آیت اللہ شہید دست غیب بیان کرتے ہیں اپنی کتاب میں ایک عالم دین کا واقعہ جو میں پہلے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، بیان کر چکا ہوں، کہ انہوں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، وہ بھی عالم تھے، کہا کہ بابا عالم برزخ، یعنی جب انسان مرتا ہے تو برزخ میں جاتا ہے، عالم برزخ میں کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ لوگ جو مر گئے ہمارے دنیا سے چلے گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ وہ قبر میں ہیں، وہ قبر میں تھوڑی ہیں، اصل میں ایک عالم ہے پورا عالم برزخ، وہ عالم میں ہے، اس عالم میں بدن نہیں ہے، اس عالم میں کچھ اور ہے سب کچھ۔ تو بابا سے پوچھا بابا یہ جو ہم آپ کو درود بھیجتے ہیں، فاتحہ بھیجتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں آپ کے نام پہ، یہ سب آپ کو کیسے پہنچتا ہے؟ سبحان اللہ۔ کھانا تو یہاں پبلک کھا رہی ہے، ان کو کیا ثواب ہے؟ لباس تو یہاں پہن رہی ہے، ان کو کیا؟ کہا کہ بیٹا وہ عالم کوئی اور ہے، لیکن میں مثال آپ کو سمجھا سکتا ہوں کہ جیسے ایک گرم کمرہ ہو، دھواں بھرا ہوا ہو، شدید گرمی اور دھواں، سانس نہ آتی ہو، اور ایک کھڑکی کھل جائے اور تازہ ہوا کا جھونکا آئے، کہا آپ کا کچھ بھی ہدیہ کرنا ہمارے لیے اس عالم میں بالکل یہی ہے۔ ایک صلوات تمام معرومین کے لیے پڑھ دیں۔ تو یہ آپ کی صلوات تمام معرومین کے لیے اسی وقت اس عالم میں ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہو گئی۔ اب انہوں نے پوچھا کہ بابا یہ جو قبر میں عذاب ہے، یا عالم برزخ میں عذاب ہے، یہ کیسے ہوتا ہے؟ کہا بیٹا پھر وہی بات ہے، میں سمجھا تو نہیں سکتا لیکن مثال دے سکتا ہوں کہ جیسے چاروں طرف پہاڑ ہو اور بھاگنے کا راستہ نہیں ہو اور بھیڑیے تمہارے پیچھے لگ جائیں، یہ ہے برزخ کا عذاب۔ پھر انہوں نے کہا بابا آپ کے ہونٹوں پہ کچھ نشان نظر آ رہا ہے، نشان کیسا ہے؟ کہا کہ بیٹا میں آپ کی والدہ کو ایک نام سے پکارتا تھا جو کہ ان کو پسند نہیں تھا، لیکن کیونکہ میں بڑا تھا وہ خاموش رہتی تھی، لیکن ان کو تکلیف ہوتی تھی، یہ اس نام کی وجہ سے میرے ہونٹوں پہ نشان ہے جو قیامت تک رہیں گے۔ اللہ، اور یہاں ہم پتہ نہیں لوگوں کو کیا کیا بولتے رہتے ہیں، غلط لفظ، تہمتیں، ایسے ایسے جملے کہ اگلوں کا کلیجہ جو ہے وہ لال ہو جائے، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور وہاں ایک چیز ریکارڈ ہو رہی ہے، تو کہا بابا میں کچھ کر سکتا ہوں؟ کہا بیٹا اگر اپنی آپ والدہ سے کہیں وہ مجھے معاف کر دے تو شاید یہ ہو جائے۔ وہ یہی کیا انہوں نے والدہ سے پوچھا؟ ہاں وہ بالکل ایسی تھا، وہ مجھ سے کچھ کہتے تھے جو مجھے پسند نہیں تھا۔ کہا آپ معاف کر دیں، ان کے لیے مشکلات ہیں اس عالم میں۔ جانے محترم معاملہ سنگین ہے بہت زیادہ، ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ ہرا ہرا ملے گا، جو کر رہے ہیں وہ ویسے ہی اس عالم میں جا رہا ہے۔ کسی کا حق کھائیں گے وہاں جواب دینا ہے، کسی کے ساتھ ظلم کریں گے جواب دینا ہے، ایک بھی غلطی اس عالم میں عذاب ہے، عذاب ہے۔ اب یہ سب اسلام ہے، اہل بیت ہمیں بتا کے جا چکے ہیں کہ ہم قیامت میں تمہاری شفاعت کریں گے، برزخ کے تم خود ذمہ دار ہو، خود ذمہ دار ہو، تم خود ذمہ داری اٹھاؤ۔ تو ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں جانے محترم، ہماری زندگی کا نہیں پتا، میرا نہیں پتا، میں ابھی اٹھوں مر جاؤں کسی کو پتا، بہتر ہے میں بہتر کر کے جاؤں اپنے آپ کو، اور اپنے کردار کو اور اپنے اخلاق کو بہتر کروں، اپنے اٹھنے بیٹھنے کو بہتر کروں۔ جوان ہے ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے ہیں، زمانہ بہت خراب ہے، پرآشوب ہے، برائی گناہ آسان ہو گیا ہے۔ پرانے زمانے میں گناہ کرنا مشکل ہوتا تھا، لوگ گناہ کا سوچتے تھے، لیکن ابھی گناہ ہاتھ میں ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، اور آپ ایک ٹچ کریں گناہ کی دنیا کھل جاتی ہے۔ کتنا سخت ہو گیا ہے۔ اب آپ کو سمجھ میں آیا وہ روایت کہ جب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب رسول خدا اپنے اصحاب سے کہا کہ ایک دور آئے گا کہ ایک نیکی کرنا تمہاری 50 نیکیوں کے برابر ہوگا، کہا یا رسول اللہ ہم جنگ بدر میں، جنگ احد میں
یہ کہا ہاں ایک نیکی کرنا بالکل ایسے ہی ہو جیسے ہاتھ میں انگارہ لے کے چل رہا ہو. اب آپ کو سمجھ میں آیا ہاتھ میں ہمارے کیا ہے؟ انگارہ. جب دل چاہے انسان کو تباہ کر دے، اور ایک نگاہ نامحرم انسان کو صدیوں کے فاصلے میں پھینک دیتی ہے. صدی کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 100 سال. انسان کی زندگی کتنی ہے؟ 40 50 60 70. اس سے زیادہ کیا ہے؟ اس سے زیادہ نہیں ہے زندگی. آج کل تو ویسے ہی آدمی جلدی جا رہا ہے. یعنی ایک گناہ 100 سال کی عبادت کو کھا جائے گا. تو جس کی زندگی 40 سال ہو وہ تو مائنس میں ہے. آنکھوں کی جو حفاظت نہ کر پائے وہ اپنے امام کو کیسے دیکھے گا؟ اور آپ خود سوچیں نا کہ میں اس آنکھوں سے کیا دیکھتا ہوں، اور پھر میں کہتا ہوں کہ اللہ جل مولا آ جائیں گے. کیسے آئیں؟ کیسے نظر آئیں گے آپ کو؟ عزیزان محترم، وہ یوسف زہرا ہے، وہ منتظر ہے ہمارا، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. وہ منتظر بھی ہے، وہ منتظر بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں. اس کا انتظار بھی کیا جا رہا ہے اور وہ خود بھی انتظار کر رہا ہے. وہ اذن الہی کا انتظار ہے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے نہیں ہوگا، انتظار عمل سے کرنا پڑے گا. اب آپ اپنا عمل دکھائیں، آپ اپنے عمل سے انتظار کو جو ہے وہ پیش کریں. ایک عالم دین نے 40 دن کا چلہ کاٹا. کیوں 40 دن عبادت میں، اعتکاف میں، دن روزے میں، رات عبادت میں؟ کیوں؟ کہ میری امام سے زیارت ہو جائے، میری امام سے ملاقات ہو جائے. 36ویں دن ایک ندا آئی، کہا فلانے بازار میں، یہ جو لوہے کا برتنوں کا بازار ہے، ادھر چلے جاؤ اور فلانے ایک دکاندار کو ڈھونڈو. چلا گئے، بازار میں گئے. بازار میں مختلف دکانیں ہیں، جیسے آپ برتنوں کے بازار میں چلے جائیں جہاں پر پرانے برتن بیچے جاتے ہوں، دیگیں ویگیں بیچی جاتی ہوں، ایسے برتن اب سب دکانوں پہ. اب اس شخص نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت اس بازار میں داخل ہوئی اور اس کے پاس دیگ ہے، دیگ. اب اس کو ضرورت ہے، اب وہ بیچنے کے لیے ایک دکان پہ جا رہی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کیا قیمت ہے؟ کہا 4 ریال، اتنے پیسے. کوئی کہہ رہا ہے اتنے پیسے. کہہ رہی نہیں مجھے 6 ریال چاہیے. اب اس کو کہیں 6 ریال نہیں دے رہا، جو بھی کہہ رہا ہے کہ اس کی قیمت ہی نہیں ہے 6 ریال. کہا نہیں مجھے 6 ریال ہی چاہیے، مجھے 6 ریال ہی کی ضرورت ہے. اب یہ دیکھ رہا ہے. اب دیکھا کہ وہ خاتون ایک دکان میں گئی، وہاں بھی شخص ہے، وہ بھی اسے بولا کہ دیکھ رہے تھے. اس نے بولا بھی اسی کی قیمت جو ہے وہ اتنی ہے. کہا نہیں مجھے 6 ریال چاہیے. کہا تمہیں 6 ریال کیوں چاہیے؟ کہا میرا بیٹا مریض ہے اور اس کی جو دارو یعنی دوا لینی ہے وہ 6 ریال کی ہے، تو مجھے یہ بیچ کر اس کی دوا لینی ہے. اس نے کہا تمہاری اس دیگ کی قیمت 25 ریال ہے. کہا 25؟ کہا 6 میں کوئی نہیں خرید رہا. کہا نہیں اس کی ارزش، اس کی قیمت 25 ہے. کہا تم دیوانے ہو گئے؟ کہا نہیں. کہا یہ لو جاؤ اور چلی جاؤ. اب وہ تو ضرورت مند تھی، اس نے 25 لی اور چلا گیا. اب یہ عالم دین آیا، کہا کہ تمہیں سودا کرنا نہیں آتا، لگتا ہے کاروباری نہیں ہو تم. کہا کیوں؟ کہا 4 ریال کی چیز 25 ریال میں تم نے بیچ دی، خرید لی یعنی 25 ریال میں. کہا میں نے دیگ نہیں خریدی، میں نے دیگ نہیں خریدی، میں نے اس کی دوائیوں کا خرچہ، میں نے اس کے کئی دن کا خرچہ، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اور کچھ ہفتے تک وہ اپنا گھر چلا سکے. یہ عالم دین کو پھر ایک آواز آئی، کہا کہ چلے کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے ہماری زیارت کے لیے، لوگوں کا خیال کرو، ہم خود ملنے چلے آئیں گے. اللہ کی مدد کرو. مگر کیا ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں؟ کیا ہم اپنے اطراف میں دیکھتے ہیں کوئی ضرورت مند ہے؟ ہمیں تو لگے کہ سامنے والا ضرورت والا ہے، ہم گلی موڑ لیتے ہیں، ہم فون نہیں اٹھاتے سگے بھائی بہن کا کہ پھر پتہ نہیں مانگ رہے ہوں گے. جب پتہ ہے کہ ضرورت ہے
تو کیوں موقع دیتے ہو تم سے مانگے؟ موقع کیوں دیتے ہو؟ کیوں؟ جو خدا نے تمہیں دیا ہے وہ تمہارا نہیں ہے. خدا نے تمہارے مال پہ دوسروں کا حق رکھا ہوا ہے. اور ویسے بھی حدیث ہے آخری رسول کی، کیا فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی راہ میں دیا جائے وہ باقی ہے، جو تمہارے اپنے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گا. جو اتنا تم دو گے، قرآن نہیں کہتا وہ دو، تم ایک دو، کہیں 7 ملے گا، کہیں 70 ملیں گے تمہیں. بھائی معاملہ خدا سے کرو، لین دین خدا سے کرو. کہ بعض لوگ کہتے مولانا خمس دیتے ہیں کہ مولانا ایک کو کہا جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے، سسٹم ہے بہرحال. اور آپ کے لیے بھی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی دیکھ کر جو ہے وہ اس کو دیں، مگر دیں. کہ اللہ نے حق رکھا ہوا ہے امام کا، اور امام کے ساتھ اب چاہے وہ اس کو ہم 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ظاہر ہے آپ کی ذمہ داری ہے، واجب ہے آپ کے اوپر آپ دینا. جب آپ نکالتے ہیں، اب بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب بچتا ہی کچھ نہیں ہے. صحیح بات ہے، انٹو موت آدمی ہوتا ہے، بچتا ہی کچھ نہیں ہے، خرچ ہی ہو جاتا ہے. دیکھیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ بچتا. میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایک خاتون جو نشا پور کے پاس جس کا مرکز مبارک بنا ہوا ہے، وہ خانم، وہ جب 7ویں امام کا دور تھا تو لے جانے والے خمس اور وجوہات امام کے پاس لے کے جا رہے تھے، اور لوگوں کے پاس بڑا پیسہ تھا. اس خاتون نے ایک سکہ دیا تھا اپنا خالی، ایک سکہ جو لے کر آئے امام نے. باقیوں کو کسی وجہ سے کوئی چیز تھی قبول ہی نہیں کیا، صرف وہ ایک سکے کو قبول کیا. سبحان اللہ. اب آپ بولے میں ایک 100 روپے دوں گا، میں 100 روپے دیں آپ. آج آپ 100 دیں گے، میں آپ کو اپنی زندگی کے تجربے بتا رہا ہوں. آپ 100 روپے نکالیں خمس، خدا آپ سے 1 کروڑ بھی خمس دلوائے گا. خدا دلا. میں نے لوگوں کو دیکھا اپنے سامنے، جوانوں کو جو اپنی پہلی نوکریوں سے دیتے آئے، خدا نے ان کو دیا، برکت دی ہے، ان کو تو معاملہ پھیلتا چلا جا رہا ہے. جو 100 دیتے ہوئے نہیں ڈرتا وہ کل کروڑ دیتے ہوئے بھی نہیں ڈرے گا. اسے پتا ہے کہ معاملہ الہی ہے، آپ کا مال ہی نہیں ہے. میں کیسے نکلے آپ کا تھوڑی ہے، جس کا ہے اس کو دینا ہے آپ نے. تو یہ نکالنا پڑے گا انسان. اور اتنا اس خاتون نے ایک سکہ دیا، امام نے قبول کیا، بلکہ کہتے ہیں کہ امام خود اس کے جنازے پر بھی آئے، سبحان اس کے لیے اللہ. کفن بھی بھجوایا. کیوں؟ اس کے حالات، ماشاءاللہ. اس کے ظالم ہو گیا. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے بہرحال کہ ہم ان ساری چیزوں کو ادا کریں. برکت خدا کے ہاتھ میں ہے. زندگی ہے، یقیناً پریشانیاں بھی ہیں، مشکلات بھی ہے، تنگ دستی بھی ہے، یہ ساری چیزیں بھی ہیں. لوگ بعضوں کا کہتے ہیں مولانا کوئی وظیفہ دے دیں یہ سب ختم ہو جائے. بھائی دیکھیں، اگر یہ سب ختم ہو جائے تو پھر تو ہم جنت میں رہ رہے ہوں گے. تو ابھی تو جنت میں تھوڑی ہے، ابھی تو دنیا میں ہے. تو پھر دنیا تو یہی ہے، کبھی بیماری، کبھی پیسے کی پریشانی، کبھی اولاد کی. یہ دنیا ہے، اس کو ایسے گزارنا ہے ہم نے. یہ امتحان کی جگہ ہے، یہ امتحان الہی ہے. بس دل دنیا میں نہیں ہونا چاہیے. آیت اللہ عظمہ بہجت سے کسی نے زہد کی تعریف پوچھی کہ زاہد کون ہے؟ کہ زاہد وہ نہیں جو دنیا کو ترک کر دے، دنیا کو چھوڑ دے، بلکہ زاہد وہ ہے جس کے پاس دنیا ہو مگر اس کا دل دنیا میں نہ ہو. دل دنیا میں نہ ہو. ٹھیک ہے اللہ دے رہا ہے، اللہ نے لے لیا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں تو موبائل گر جائے دل ٹوٹ جاتا ہے. حالانکہ اسکرین نہیں ٹوٹی تھی، پروٹیکٹر ٹوٹا ہے. اتنا دل ڈوبا ہوا ہے. میں تو ذرا جوان کی زبان میں بات کرتا ہوں، کیونکہ جوان آج کل اس کا دل جو ہے وہ اسی چیزوں میں ہے. اور کہاں ہے اس کا دل؟ اجزانے میں دل باہر نکالیں اپنا دل. آیت اللہ قاضی طباطبائی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے تھے دل صرف خدا کا ہے، اسے کسی اور کو کرائے پہ مت دینا. صرف دل. اسی لیے میرا مولا مناجات میں جو کوفہ میں پڑھی جاتی ہے کیا فرماتا ہے؟ اللہم انی اسألک یوم لا ینفع. پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس دن کا. کس دن کا؟ قیامت کا.
کہ جس دن کوئی چیز فائدہ نہیں دے گی سوائے اس کے کہ جو سالم قلب لے کر آئے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا، صرف وہی چیز فائدے مند ہوگی۔ آپ جوان ہیں، اپنی جوانی کی قدر کریں، اپنے آپ کو رات کی تاریکی میں خدا کو سجدہ کریں، خدا کو بہت پسند ہے۔ حدیث قدسی ہے، پروردگار کہتا ہے جو شخص، اب اے ملائکہ، جو شخص رات کو تہجد کے لیے کھڑا ہو اور اسے نیند آ رہی ہو، نیند میں اس کی تھوڑی اس کے سینے سے ٹکرائے، ملائکہ گواہ ہے نا، میں نے سب کچھ اسے دے دیا جو یہ چاہتا ہے۔ خدا دے رہا ہے، بلند ہو، یہ تو خاص خدا کے لیے ہے نا، عبادت خدا کے لیے ہے۔ عزیزان محترم، جو عابد نہیں بن پائے گا وہ امام کا سپاہی نہیں بن پائے گا۔ بس میں اس سے زیادہ آپ کو محنت نہیں دوں گا۔ آپ ماشاءاللہ آپ کا سماعت اتنا ہے کہ آپ مسلسل بیٹھے ہیں، مولانا صاحب کی مجلس، میری بھی مجلس ہو گئی، اور خدا بہرحال آپ سب کو حفظ میں رکھے، سلامت رکھے۔ عزیزان محترم، دن سخت دن ہے، ایام یقیناً مشکلات ہیں، اور اہل بیت کے لیے یہ دن بہت سخت ہیں۔ عاشورہ میں جتنی بھی مشکلات تھیں، یقیناً مصیبت بہت بڑی تھی، زمین اور آسمان جو ہے وہ اس مصیبت کو کیا بیان کریں، بہت بڑی مصیبت تھی۔ لیکن یہ مصیبت عاشورہ میں اپنی پیک پہ پہنچی ہے، یعنی اپنے اوج پہ پہنچی ہے مشکلات۔ حضرت علی اکبر کا نیزہ کھانا، حضرت علی اصغر کا تیر اپنے گلے پر لینا، حضرت عباس کے بازو کا شہید ہو جانا، مگر میرا مولا، میرا بیمار امام ہر گلی اور کوچے پہ تیر کھاتا رہا۔ سنے نا آپ نے مصائب امام کے، کتنے سخت مصائب ہیں۔ امام سے پوچھا کہ مولا کیوں اتنا روتے ہیں، کیوں اتنا گریا کرتے ہیں، بس کر دیں کربلا کو، بہت عرصہ ہو گیا۔ پانی پیتے ہیں تو گریا کرتے ہیں، کھانا دو تو گریا، بستر پہ نہیں سوتے، زمین پہ سوتے ہیں۔ کہا مولا کیوں؟ کہا جس کے باپ کو بھوکا اور پیاسا شہید کر دیا جائے وہ کیسے آرام کرے۔ حضرت علی محترم سید الساجدین زین العابدین، عجیب ایسا جو ہے وہ اسیر ہوا ہے، ایسا غلام توکے ہاتھوں میں ڈال کر، اور عجیب بیمار ہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں بھی ہیں اور اختیار کائنات بھی ہے۔ امام کو سمجھے، ان مشکلات کو برداشت کر رہا ہے، صبر جو ہے وہ اپنے عروج پر پہنچا ہوا ہے۔ اور وہ ایک چھوٹی سی بہن جو کہ روزے عاشور سے اپنے باقی بھائیوں کو دیکھتی رہی کہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا، اب اپنے اس بھائی کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ عزیزان محترم، بس اسی بی بی سے توسل کرتے ہیں، خدا ہمیں زیارت نصیب فرمائے بی بی کی، کہ جو آج تک زندان میں ہے۔ لوگ تو رہا ہو گئے نا، یہ بھی پوچھتی تھی نا بھیا یہ پرندے کہاں چلے جاتے ہیں، کہا بہن یہ اپنے گھروں کو پلٹ جاتے۔ کہا بھیا ہم کب گھر جائیں گے، ہم کب گھر جائیں گے، تقدیر نہ لے کے جا سکی میری شہزادی کو، سب آ گئے مگر وہ آج تک شام کے زندان میں ہے اور سلام پیش کرتی ہے۔ اے جو میرے بابا کا زائر ہے، جو میرے بابا کی قبر پہ 40 جا رہا ہے،
میرے بابا کو میرا سلام دینا میرے بھائی، میں چیلوں پہ نہ آ سکی کربلا۔ ہاں عزاداران محترم، آسان نہیں ہے ایک چھوٹی بچی کا اتنی مصیبتوں کو برداشت کرنا۔ جس کی اپنی چھوٹی بیٹیاں ہیں وہ اس درد کو سمجھ سکتے ہیں، تھوڑا سا۔ اس درد کو تو کوئی نہیں سمجھ سکتا جو کہ امام نے اس دردوں کو دیکھا۔ جب وقت رخصت آیا ہے امام کا تو بیان کرتے ہیں کہ یہ بچی بھی اپنے بابا سے رخصت طلب کر رہی ہے۔ بابا سے جملے کہے چھوٹی شہزادی نے، فرماتی ہے بابا ہمیں کربلا واپس بھیج دو، ہمیں مدینہ واپس بھیج دو۔ کیوں؟ کیونکہ جو گیا وہ واپس نہیں آیا۔ اب بابا جا رہے ہیں، نہ جانے واپس آئیں گی یا نہیں آئے، لیکن میرے مولا کہتے ہیں بیٹا اب دیر ہو گئی ہے، اب وقت نہیں رہا۔ عزاداران محترم، یہ سب گزر گیا اور ہم بیان نہیں کر سکتے کس طرح یہ چھوٹی شہزادی اس راستے میں جب سر کو اٹھاتی ہے تو نیزے میں بابا کا سر نظر آتا ہے۔ ایک اپنے اندر دل میں حسرتیں لیے، باتیں لیے۔ چھوٹی بچی کون ہوتی ہے؟ جب باپ گھر آتا ہے نا، صبح گیا ہو شام کو پلٹے باپ، تو بیٹی کیا کہتی ہے؟ بابا دن میں آج ایسا ہوا، دن میں آج یہ ہوا۔ اور جو باپ تھوڑے دنوں بعد آئے، ہفتے کے بعد آئے، مہینوں کے بعد آئے، تو بچی بہت باتیں کرتی ہے، بابا یہ ہوا، بابا ماں نے یہ کر دیا، بابا بھائی نے یہ کر دیا، بابا ایسا ہو گیا۔ اب یہ بچی راستے میں نہ جانے کیا کیا برداشت کرتی، کربلا کے زخموں کو برداشت کرتی کرتی راستے میں بابا کے چہرے کو دیکھتی ہوگی۔ بابا کے چہروں میں ویسے ہی سرخ نیزوں پر نہ جانے آنکھوں میں کس طرح آنسو ہوں گے۔ ایک مقام آیا، استاد فاطمی نیا بیان کرتے ہیں کہ بی بی زینب نے اپنے بھائی کو سر سے کہا دیکھ کر کہ بھیا ایک دفعہ اپنی بیٹی سے کلام کر لو، اس کی جان نکل جائے گی۔ عزاداران محترم، بس یہ سفر طے کرتے کرتے وہ شام کا زندان آیا، وہ آخری مقام آیا۔ اب وہاں پر بھی یہ بچی بابا 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 پکار رہی ہے۔ اب جب اس لعین کو یہ آواز پہنچی تو اس نے کہا کون ہے؟ کہا ایک بچی ہے جو بابا بابا کر رہی ہے۔ کہا جاؤ اس کا بابا اس کو دے دو۔ اب کیا آیا؟ ایک تشت آیا۔ اب جب کوئی بچہ گریہ کرے تو آپ اس کو کیا دیتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز دیتے ہیں نا اس کا دل بہل جائے۔ ارے میری شہزادی کا دل بہلانے کے لیے یہ تشت آیا۔ جب کپڑا ہٹا تو کیا دیکھا کہ زلفیں ہٹی ہوئی ہیں، خاک میں آلودہ ہے، چہرے پر زخموں کے نشان ہیں اور لبوں پر تازہ چھڑی کے نشان تھے۔ مقتل کہتا ہے بی بی نے بچی کے سر کو اٹھایا، اپنے بابا کے سر کو اٹھایا، لبوں سے لبوں کو لگایا۔ اب بچی جو بھری ہوئی تھی بولنا شروع ہو گئی، ارے بابا آپ کے جانے کے بعد خیموں کو آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد دامن میں آگ لگی، بابا آپ کے جانے کے بعد شہر کا قانون بڑا عجیب تھا، یہاں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھا، یہاں تماچے پڑے ہیں بابا۔ اب یہ بچی ایک ایک کر کے اپنے زخموں کو بیان کر رہی ہے۔ ہاں عزاداران محترم، شاعر اس بات کی عکاسی کرتا ہے، بی بی کی زبان کے الفاظ منتقل کرتا ہے، ایک ایک باتیں کہتا ہے، باتیں کرتا ہے۔ بابا یہاں یتیموں کے سروں پہ ہاتھ نہیں رکھتے، یہاں پانی مانگو تو پانی گرا دیا جاتا ہے، یہاں تماچے ہیں، یہاں مشکلات ہیں، یہاں راتیں ایسی گزری، یہاں اسیری ایسی گزری، یہاں لوگوں نے باغی کہا، یہاں لوگوں نے غدار کہا، یہاں لوگوں نے پتہ نہیں کیا کیا کہا۔ یہ سب کہتے کہتے وہ شاعر کہتا ہے کہ بی بی نے یہ کہا ہوگا بابا اگر یہ مجھ سے کہتے تو میں اپنی جو ہے وہ بوندے خود دے دیتی بابا، مگر انہوں نے مجھ سے نہ مانگے، گوشوارے چھین لیے۔